نتیجے میں پھر 7 دفعے جیل گئے، آخری دفعے 7 مہینے میزا میں جیل میں رہے۔ لیکن عمر نے صرف 3 طلاق کو جائز قرار نہیں دیا۔ تو سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہم نہ حاکم ہیں نہ محکوم ہیں، بلکہ اقتدار میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز کا اسپیشل پروگرام خاص ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز کا اسپیشل پروگرام خاص ملاقات۔ اور آج ہمارے خاص مہمان ہوں گے معروف اسلامی اسکالر جناب پروفیسر اختر الواسع۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ اسلامیات کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں آپ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی جودھ پور کے وائس چانسلر ہیں۔ ماضی میں لسانی اقلیات کے 12ویں کمشنر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ اردو اکیڈمی دہلی کے وائس چیئرمین رہ چکے ہیں۔ دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں اسلامی کانفرنس میں آپ شرکت کر چکے ہیں۔ اب معروف مصنف، معروف ادیب، معروف صحافی اور نہ جانے کئی اوصاف سے نوازے جاتے ہیں۔ آپ ہندوستان کے معروف ایوارڈ پدم شری سے نوازے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستانی مسلمانوں کے معروف تھنک ٹینک ادارہ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز نے بھی گزشتہ سال لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے آپ کو سرفراز کیا تھا۔ تو آئیے ملتے ہیں پروفیسر اختر الواسع سے۔ سر بہت خیر مقدم ہے ملت ٹائمز میں آپ کا۔ آپ کی زندگی کئی پہلو پر مشتمل ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک میں آپ کو مہارت حاصل ہے۔ تو کیا جب آپ کا بچپن تھا اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جن دنوں آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ آگے چل کر کیا بننا ہے، کس نہج پر ملک کی قوم کی خدمت کرنی ہے؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ بچے کی پہلی جو شعور کی تشکیل ہوتی ہے وہ اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ تو میرے والد شاعر تھے، میرے دادا جو تھے وہ سماجی بنیاد گزار تھے اور ہمیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ انتظام اور اہتمام کیا گیا کہ گھر میں ہی پڑھنے لکھنے کا ماحول رہے۔ ہمیں اسکول میں داخل جب کیا گیا جب ہمیں مولوی اسماعیل کی 5 کتابیں پڑھا دی گئیں، تختی لکھنا سکھا دی گئی، گنتی اور پہاڑے ہمیں آ گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ مولوی اسماعیل کی کتابیں پڑھنے سے اور جو استاد ہمیں ملے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور غریق رحمت کرے، وہ ہمارے پہلے محسن تھے۔ ان کا نام تھا ماسٹر محمد حنیف انصاری۔ بالکل صوفی منوش آدمی تھے، کسی ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ نہیں تھی جی، کوئی لالچ اور طمع نہیں تھی، بس یہ تھا کہ بچوں کے لیے وقف تھے۔ تو انہوں نے ہمیں ہماری بنیادیں مضبوط کی۔ ہمارے دادا نے ہمیں زندگی کا ہر پہلو جو ہے اس سے بچپن میں روشناس کرایا۔ 6 مہینے کی عمر سے وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے جی، اور جب کہیں جاتے تھے باہر، میں بڑا ہو گیا تھا تو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے تفریحی، تعمیری، مقصدی ہر طرح کے جو رنگ تھے زندگی کے وہ دکھائے۔ آپ نے بتایا کہ آپ نے 5 کتابیں گھر میں پڑھ لی، اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکلے پڑھنے کے لیے، تو یہ آپ کی فیملی کا اس وقت امتیاز تھا یا اس وقت ایک عام رواج تھا کہ پہلے بچوں کو گھر میں پڑھاتے تھے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میاں جی کا ایک پورا انسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا، ادارہ ہوا کرتا تھا، جو بچوں کو پڑھانے ان کے گھروں پہ آتے تھے جی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں انگریزی اسکولوں سے مطمئن نہیں تھے اور ان کے بارے میں انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ ہمارے بچوں کو کرسچان نہ بنا دیں، اس لیے وہ خود اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے گھروں پہ پڑھائیں۔ اس کے فائدے بھی ہوئے، اس کے نقصان بھی تھے، میں دونوں باتیں کہوں گا۔
کیونکہ جو وہیں تک محدود رہ گئے گھروں تک، وہ ایک طرح سے زندگی کی دوڑ میں کافی پچھڑ گئے۔ لیکن جو لوگ کہ ہمارے جیسے خوش نصیب تھے کہ گھروں پہ پڑھائے گئے، وہ مضبوط بنیادیں کر کے جب اسکولوں میں بھیجے گئے، اور وہاں پر بھی ہمیں ایسا، میں چنگی کے اسکول میں پڑھا ہوں 4 اور 5 میں، لیکن وہاں کے جو استاد ہیں میں انہیں آج بھی فراموش نہیں کر سکتا جی۔ اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سٹی ہائی اسکول سے میں نے ہائی اسکول کیا، وہاں 6 سے 10ویں تک پڑھا، پھر یونیورسٹی میں آ گیا۔ تو ایک طرح سے، اور میں چاہتا تھا بنیادی طور پر وکیل بننا۔ اچھا، بنیادی طور پر وکیل بننا چاہتا، لیکن کیوں وکیل بننے کی خواہش کیوں تھی؟ نہیں، ایک بات ہے کہ میں قوم کی خدمت کریں گے، قوم کی وکالت کریں گے، ایک بنیادی، میں آپ کو یہ سن کے جان کے تعجب ہوگا کہ جب میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا، اس وقت پہلی دفعہ روڑکیلا جمشید پور کے اور کلکتے کے فسادات کے خلاف احتجاجی تقریر کرنے کے جرم میں مجھ پہ 2 مقدمے چلے۔ آپ 7ویں کلاس میں تھا میں، عمر میری 12 اور 13 سال مشکل سے رہی ہوگی، اور بعد میں سزائیں ہوئی دونوں کیسز میں۔ تو اس سزا کیا ہوئی آپ کو؟ وہ انہوں نے 1 ہفتے کی قید یا 50 روپے جرمانہ۔ پھر مجسٹریٹ نے میرے دادا کو بلا کے کہا کہ ہمارے پاس بچوں کو جیل میں رکھنے کا علی گڑھ میں انتظام نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے جرمانہ دے کے آپ بچے کو لے جائیے۔ تو وہ انہوں نے بات پر مجسٹریٹ کی مان لی۔ مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا تھا جیل جاؤ گے جرمانہ دو گے؟ ہم نے کہا جیل جائیں گے، جرمانہ کائے کو دیں گے؟ تو خیر اس کے بعد میں یونیورسٹی میں آ گیا۔ یونیورسٹی کا یہ وہ زمانہ تھا جب اقلیتی کردار کی تحریک چل رہی تھی، اور 1965 میں بحق سرکار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ضبط کر لیا گیا تھا جی۔ تو ہم اس تحریک کا حصہ بن گئے، اور اس تحریک کے نتیجے میں پھر 7 دفعے جیل گئے۔ آخری دفعہ 7 مہینے میزا میں جیل میں رہے۔ جیل میں 7 مہینہ آپ رہ چکے ہیں میزا میں، وہ بھی ایمرجنسی میں انڈر گراؤنڈ رہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے زندگی میں جو ہیں وہ دیکھی۔ آپ نے بتایا کہ جو اس وقت کے بچوں کو باہر نہیں بھیجتے تھے، گھر میں پڑھاتے تھے، تو اس کے فائدے بھی تھے، نقصانات بھی۔ یہ میں جاننا چاہوں گا کہ نقصانات۔ دیکھیں، میں نے جب پہلے بھی کہا تھا نا کہ جو وہیں تک محدود رہ گئے، وہ زندگی کی اس دوڑ میں پچھڑ گئے کہ جب انہیں وہ زیادہ بہتر مواقع مل سکتے تھے اور زیادہ مؤثر رول ادا کر سکتے تھے جی۔ لیکن ہمیں بھی ایک نقصان ہمیں بھی ہوا، ہم بتاتے ہیں، ہمیں کنچے نہیں کھیلنے کو دیے گئے، پتنگ نہیں اڑانے دی گئی، گلی ڈنڈا نہیں کھیلنے دیا۔ تو ایک طرح سے جو زندگی کا وہ رخ تھا، اس سے ہمیں بھی ایک طرح سے محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ نے اسکول میں بنیادی طور پر تعلیم حاصل کی، پھر یونیورسٹی میں آ گئے، لیکن آپ کی زندگی میں اسلامیات پر کافی عبور ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کا اسلامیات پہ گہرا مطالعہ ہے، گہرا عبور ہے، اردو ادب پہ بھی ہے۔ تو یہ سارا شعور آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ عموماً آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامیات کے ماہر وہی ہوتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ اسکول میں رہے، یونیورسٹی میں رہے، اور اسلامیات پہ آپ کی خاصی پکڑ ہے۔ دیکھیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اختصاص یہ ہے کہ ایک تو میں وہاں پہ فیکلٹی آف تھیولوجی بھی ہے، دینیات کی فیکلٹی، اور وہاں پر شعبہ اسلامک اسٹڈیز بھی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کا اور دینیات کا ایک فرق کیا ہے پھر، جو ابھی آپ نے سوال کیا؟ دینیات میں سارا زور متن پہ ہوتا ہے جی، اسلامک اسٹڈیز میں متن کے ساتھ ہم سیاق و سباق پر بھی توجہ دیتے ہیں، چونکہ کوئی ٹیکسٹ بغیر پراپر کنٹیکسٹ کو سمجھے ہوئے اپنی معنویت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی۔ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ محض متن کا سہارا لے کر اسی کو نعرے بازی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ کون سی آیت جو ہے اس کے نزول کا سیاق و سباق کیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں جی مجموعی طور پہ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔
اچھا، آپ نے اسلامیات پہ اتنا کام کیا ہے، دنیا کے بیشتر مسلم ممالک کا آپ نے دورہ بھی کیا، حالیہ دنوں میں ایک تحریک چلی ہوئی ہے عالمی سطح پر کہ اسلام میں تبدیلی کی ضرورت ہے، یا اسلام جو ہے وہ مطلب جو پرانا اسلام جو لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ اس میں انتہا پسندی ہے، اس کو معتدل کرنے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب سے بھی آواز آئی ہے، یورپ سے مسلسل آواز آ رہی ہے، ہندوستان میں بھی ایک طبقہ اس طرح کی تحریک چلا رہا ہے، آپ کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، ایک بات آپ سمجھیے، اسلام میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو مسلمانوں کے پاس کتاب ہدایت ہے قرآن کریم کی صورت میں، وہ اللہ جل شانہ کا نازل کیا ہوا ہے، اور اس میں ایک نقطے اور زیر زبر کی ترمیم اور تنسیخ کرنے کا اس کو بھی حق نہیں تھا جس والا صفات شخصیت پر وہ نازل ہوا تھا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے جو کچھ امت کی رہنمائی کی، اسوہ حسنہ جسے ہم کہتے ہیں، قول کی صورت ہو، فعل کی صورت ہو، تقریر کی صورت ہو، حدیث کہیے یا سنت کہیے، جی وہ بنیادی طور پہ وہ بھی ناقابل تنسیخ ہے۔ لیکن صرف ایک بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ ہمیں سیاق و سباق کو سمجھتے ہوئے قرآن کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ بقول اقبال، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سیاق و سباق میں کوئی بات کہی ہے، رہنمائی کی ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آج کی دنیا میں وہ لوگ جو دہشت اور وحشت کے سوداگر ہیں، جو نفرت کے کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں، جو تشدد کو عام کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، وہ بنیادی طور پر میرے نزدیک جہادی نہیں ہیں، فسادی ہیں، اور فساد کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ قرآن میں کہا گیا ہے اشتراک مت کرو، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کون سے غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک کو منع کیا گیا ہے؟ وہ جو آپ کے جان و مال کے در پہ ہوں، وہ جو آپ کو عبادت نہ کرنے دیتے ہوں، جو آپ کو اپنے مذہب پہ قائم نہ رہنے دیتے ہوں، ہر وقت فتنہ و فساد کرتے ہوں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے، ہر اس کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی زندگی کا جو دور ہے وہ فتح مکہ کے بعد سے شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہجرت حبشہ، قیام مکہ، سفر طائف، جی میثاق ہجرت، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت، مدینے پہنچنے کے بعد میثاق مدینہ، میثاق مدینہ کے بعد جو ہے وہ پھر خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ ہیں وہ نقوش راہ اور وہ یہ ہیں وہ نمونے اسوہ حسنہ کے، جن سے کہ ہمیں اور آپ کو پوری طرح سے فیضیاب ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم حبشہ کے دور سے گزر رہے ہیں، مکے کے دور سے گزر رہے ہیں، طائف کے دور سے گزر رہے ہیں، ہجرت پہ مجبور کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود میثاق مدینہ اور خطبہ حجۃ الوداع کا دور ہے۔ ان سب کو سمجھ کے مسلمانوں کو ایک طرح سے اپنے لیے ایک موقف تیار کرنا چاہیے اور اپنا ہدف بنانا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے ابھی موجودہ حکومت میں یا اس سے پہلے بھی کبھی مسلم پرسنل لا کو، اسلامی تعلیمات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی جیسا کہ طلاق پر ایک فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا، پھر لوک سبھا سے قانون پاس ہو گیا، راجیہ سبھا میں وہ ملتوی ہے، کہا جا رہا ہے کہ شریعت کے خلاف ہے، اور ہمارے لوگ سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑ رہے تھے، اس کی پیروی کر رہے تھے،
تو یہ ایک پیغام دیا گیا، یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے احساس دلائیں کہ ان کا اسلام بھی، ان کا مذہب بھی قابل تبدیل ہے اور وہ پرانا ہو چکا ہے، اب اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ سر ایک بات آپ سے عرض کروں، پہلی بات یہ کہ 3 طلاق کیا قرآن سے ثابت ہے؟ نمبر 1، آپ بھی کن چیزوں پہ اصرار کر رہے ہیں آپ کو بھی غور کرنا چاہیے۔ میں طلاق کا حامی ہوں جی، جس طرح نکاح کا حامی ہوں اسی طرح طلاق کا بھی ہوں۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے بعد اس نتیجے پر حتمی طور پہ پہنچ جائیں کہ وہ ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں تو انہیں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے جی۔ لیکن جس طرح سے 3 طلاق کو یک طرفہ طور پہ مردوں کے ہاتھ میں عورتوں کے استحصال کا ذریعہ بننے دیا گیا ہے اور اس پر ہم نے کوئی وہ نہیں لگائی ہے قدغن، اس کے نتیجے میں تو یہ ہونا ہی تھا جو ہو رہا ہے۔ اور سپریم کورٹ میں آپ نے حلف نامہ دیا 3 طلاق کے حامیوں نے کہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے اس پہ فیصلہ کرنا، پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا۔ آپ نے رستہ دکھایا اپنے حلف نامے میں جی۔ اور سیدھی سادھی بات یہ ہے، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہمارا نمائندہ ترین اور جامع ترین ادارہ ہے، اس کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کیا اس نے ان عورتوں سے کوئی ڈائیلاگ کیا، ان کی کوئی سنوائی کی جنہیں مردوں نے غلط طریقے سے 3 طلاق دے کر گھروں سے باہر کر دیا جی؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صرف مردوں کی حفاظت کے لیے، کیا وہ صرف محمد احمد وکیل کا ہی نمائندہ رہے گا جی؟ شاہ بانوں کے کرب کو نہیں سمجھے گا؟ آپ اس کا سولوشن، آپ کی نظر میں اس کا بہتر سولوشن کیا ہے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو خود مسلم معاشرے میں مرد اور عورتوں کے بیچ میں ایک مکالمے کو شروع کرنا چاہیے، اور ان کی عورتیں جو ہیں، جو عورتیں خاص طور سے طلاق کا شکار ہوئی ہیں 3 طلاق کا، ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح معاشرہ کی مہم دیکھیں ایسا ہے، اصلاح معاشرہ کوئی چیز نہیں ہے، معاف کیجیے گا، ایک طرف وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اس بات کے حامی ہیں کہ کوئی قانون بننا چاہیے؟ ایسا ہے کہ کوئی بھی قانون جو بنے اس کا مسودہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو تیار کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، 3 طلاق جو ہے وہ حضرت عمر کے ایگزیکٹو آرڈر سے نافذ ہوئی، لیکن عمر نے صرف 3 طلاق کو جائز ہی قرار نہیں دیا، غلط طریقے سے 3 طلاق دینے والوں کو سزائیں بھی دیں جی۔ آپ کیوں نہیں کہتے کہ 3 طلاق کے تو ہم مخالف جائز سمجھتے ہیں، اگر آپ کی رائے یہی ہے، لیکن پھر حضرت عمر کا جو سزا دینے کا وہ ہے جی پروویژن، اس کو بھی شامل کرا دیجیے آپ مسلم پرسنل لاء کے اندر، جو قانون ہے اس کے اندر کیوں نہیں کراتے آپ؟ ہندوستان میں مسلمان مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی تقریباً تمام طبقے والوں سے یا فرقے والوں سے اچھے آپ کے تعلقات ہیں، سبھی کے ساتھ آپ اسٹیج شیئر کرتے ہیں، تو ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ ان کے جو سربراہ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ ملے ہیں، دل نہیں ملے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے، پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، اللہ جل شانہ نے اس دین کے بارے میں اپنی آخری کتاب میں واضح کر دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو جب دین میں زور زبردستی نہیں ہے تو مسالک میں زور اور زبردستی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اختلاف خیر امت ہے، لیکن مخالفت بری چیز ہے۔ اور ایک بات یہ سمجھنا چاہیے، ان تمام لوگوں کو جو اپنے اپنے مسلکوں پہ قائم ہیں، انہیں قائم رہنے کا پورا حق ہے،
جیسے مجھے حق ہے، جو بھی میرا مسلک ہے مجھے اس پہ قائم رہنے کا حق ہے، اسی طرح آپ کو بھی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی ہوں یا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلی ہوں یا میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہوں جی، یا خاندان غفرہ مآب ہوں لکھنؤ والے جی، یہ سب کے سب ہماری عقیدتوں کے مرکز ہیں، ہمارے عقیدے کا محور نہیں ہے. عقیدے کا محور اللہ، اس کا رسول، اس کی کتاب ہے جی. تو یہ بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم جس کی پیروی کرنا چاہیں کریں، بالکل اجازت ہونی چاہیے، لیکن خدا کے لیے اس بات کو مت بھولیے اللہ نے اپنے آخری رسول کو کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجا تھا، مسلمانوں کو کافر بنانے کے کاروبار کو بند کیجیے. علی گڑھ اور دیوبند کے تناظر میں کہا جاتا، آپ چونکہ علی گڑھ کے رہ چکے ہیں، تو یہ کہ مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے بعد کے لوگوں نے سر سید کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا تھا، اس سلسلے میں آپ کی تحقیق کیا ہے؟ نہیں، میں کوئی مولانا قاسم کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے، معاف کیجیے گا. اور کسی بھی مطلب اس طرح سے، اور وہ اس طرح کی بات سے وہ سب کے بارے میں موجود ہیں، اس لیے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. وقت جو ہے وہ سب سے بڑا منصف ہوتا ہے، اور وقت سے بڑا نہ کوئی قاضی ہے نہ مفتی ہے، اس نے سب کو وہ کر دیا. آج بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سر سید کے مذہبی خیالات سے مجھے اتفاق نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، علی گڑھ میں ان کا عاشق صادق ہوں، لیکن میں ان کے مذہبی خیالات سے، ہاں، اور جیسے میں نے ابھی کہا وہ میری عقیدت کے مرکز ہیں، عقیدے کا نہیں ہے جی. جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں سر سید کی عظمت کا اس لیے بھی قائل ہوں کہ باوجود ان کے مخصوص مذہبی خیالات کے، جب کالج میں دینیات کا کورس شروع کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے یہ اسٹینڈ نہیں لیا کہ بھائی میرا کالج ہے، میں نے قائم کیا ہے، جو میرے خیالات ہیں وہ پڑھائے جائیں گے، جسے آنا ہو آؤ، جسے نہیں آنا مت آؤ. انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی کو خط لکھا کہ ہم دینیات کا نصاب شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی ایک معتمد، معتبر اور قابل عالم کو یہاں بھیج دیجیے. اور انہوں نے اپنے داماد مولانا عبداللہ انصاری صاحب کو بھیجا، جو پہلے ناظم دینیات بنے علی گڑھ. یہ توسع ہونا چاہیے، یہ تواضع ہونی چاہیے جی، اور دین کے معاملے میں یہ رویہ ہونا چاہیے. سر سید جانتے تھے میرے خیالات پر امت کا اجماع نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مذہبی فکر کو کالج کے نصاب کا حصہ نہیں بنایا. آپ نے دنیا بھر کا دورہ کیا تو وہاں جو اسلامی تحریکات چل رہی ہیں اور ہندوستان میں جو اسلامی تحریک چل رہی ہے، اسلامی علوم و فنون کے شاید، دونوں میں فرق کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک بات آپ سے تحریکوں پہ تو میں بہت تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ وہ بڑا متنازع مسئلہ ہے، لیکن ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کی جو بڑی تحریکیں ہیں اسلام کی، وہ یہیں سے شروع ہوئی ہیں. شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے لے لیجیے آپ، اس سے پہلے تصوف کی تحریکوں کو لے لیجیے آپ جی، مطلب ہمارے جو اس کے شیخ احمد سرہندی ہیں ان کو لیجیے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو لیجیے، شاہ ولی اللہ اور ان کے خانوادے کو لیجیے، آپ پورا لے لیجیے. آپ تحریک مجاہدین کو لے لیجیے، 1919 میں جمعیت العلماء بنی، اس کے بعد تبلیغی جماعت تبلیغ قائم ہوئی، 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد پڑی. سب اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہندوستان میں، اور موجودہ ہندوستان جو ہے اسی میں کسی نہ کسی شہر میں ان کا آغاز ہوا اور یہ پھل پھول رہی ہیں. تو یہ تو اپنی ہندوستان کا اختصاص ہے جس پہ ہندوستان جتنا فخر کرے وہ کم ہے. اور ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو پتہ رہنی چاہیے ہمارے لوگوں کو، کہ عالم اسلام میں جدید اور سیکولر تعلیم کا پہلا تعلیمی ادارہ
ہندوستان میں علی گڑھ میں 24 مئی 1875 کو مدرسۃ العلوم مسلمانان کے نام سے قائم ہوا، جو فروری 1877 میں MAO کالج بنا اور دسمبر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہلایا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد میرا یہ ماننا ہے کہ اس عالمی گاؤں میں، دنیا میں اگر کوئی اسلام کے حوالے سے ماڈل کام کرنا ہے، نمونہ کام کرنا ہے، تو وہ ہندوستانی مسلمانوں کا اور اسلام کا ہندوستان میں جو رول ہے وہ ہوگا۔ کیوں کہ ہم اس ملک میں حاکم بھی رہے ہیں، محکوم بھی رہے ہیں، لیکن بہت دلچسپ بات ہے کہ آزادی کے بعد سے 15 اگست 1947 سے ہم نہ حاکم ہیں نہ محکوم ہیں، بلکہ اقتدار میں برابر کے شریک ہیں۔ جی، تو آج کی دنیا میں یہی ماڈل چلنا ہے، کیونکہ اسلام اور مسلمان پچھلے 1000 سال سے زیادہ عرصے سے ایک مذہبی، تہذیبی، ثقافتی، لسانی تکثیریت والے معاشرے میں رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ ادیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، شیریں بیاں خطیب بھی ہیں اور اسلامیات کے ماہر بھی ہیں، خود آپ کو اپنے بارے میں، اور مصنف بھی ہیں، تو خود آپ کا اپنے بارے میں کیا احساس ہے کہ سب سے زیادہ ہماری خدمات کس فن میں ہے؟ اور دیکھیے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، میری نہ کوئی خدمت ہے، اور کہ میں غالب کے لفظوں میں ہم کہاں کے دانا ہیں، کس ہنر میں یکتا ہیں، اس لیے مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو بہتر خدمت ہو سکتی ہے ملک کی اور مسلمانوں کی، وہ مجھ سے لے لے، یہی میری آپ کی خدمات پھر بھی کس فن میں زیادہ ہے؟ میری کوئی ایسی بڑی خدمت نہیں ہے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے بھائی۔ ایک بات سنیے، اور ایک بات سنیے، اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون آدمی کتنا مفید رہا ہے اور کتنا نقصان دے رہا ہے۔ میں کوئی نہیں ہوتا ہوں اس کا وہ کرنے والا، میرا معاملہ صرف یہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے مجھے وقت سے بہت پہلے اور اوقات سے بہت زیادہ نوازا ہے۔ اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین رہے، اس دوران آپ کی نمایاں خدمات کیا رہی؟ نہیں، دیکھیں، ایسا ہے کہ میں جہاں بھی رہا ہوں وہاں میں نے ایک بات کی کوشش کی ہے کہ میں فائدے کے لیے کام کروں۔ ایک تو جو لوگ برسر روزگار پہلے سے ہیں ان کی چھٹنی نہ ہو پائے۔ اگر میں کسی کو داخل نہیں کر سکتا تو مجھے کسی کو ہٹانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے بلا وجہ، اس لیے کہ مجھے کسی کے لیے جگہ کریٹ کرنی ہے۔ دوسری بات جو ہے مجھے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک کام یہ کیا کہ یہ کہہ دیا کہ اردو اکیڈمی جو بعض معروف لیکن کسی وجہ سے معاشی پریشانی کا شکار بدحال تخلیق کار کو یا اس کے پسماندگان میں بیوی وغیرہ کو جو وظیفہ دیتے ہیں اس کے لیے وہ اپلائی نہیں کریں گے، چونکہ یہ ان کی عزت نفس کے خلاف ہوگا۔ اس لیے میرے زمانے میں جتنے بھی دیے گئے اس میں لوگوں سے درخواستیں نہیں منگائی گئی جی۔ اور اس کے علاوہ جو اردو سکھانے کے مراکز تھے ان کو فروغ دینے کی پوری کوشش کی گئی۔ اور ایک کام میں نے یہ کیا کہ جب یہ طے ہوا کہ اردو فیسٹیول منایا جائے گا تو ہم سے کسی نے کہا براری چلے جاؤ، کسی نے ایڈمنسٹریشن میں، سرکار میں، کسی نے کہا قطب مینار چلے جاؤ، ہم نے کہا نہیں، ہم لال قلعے کے باہر یہ کام کریں گے، کہیں اور نہیں کریں گے۔ کیوں کہ اردو کی پہچان شاہجہانی دلی سے ہے اور لال قلعے سے ہے۔ قلعہ معلیٰ میں اردو معلیٰ جو ہے وہ سرکاری زبان کے طور پر اپنے رول ادا کر چکی ہے، تو یہ میں نے کام کیا۔ جو نئی نسل ہے، جو آنے والے
مطلب جو نئی نسل کے لوگ ہیں، جو آنے والے حضرات ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، کو کیا کریں؟ چونکہ جو موجودہ حالات ہے اس میں چیلنجز بہت زیادہ ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو نئی نسل کے نام آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ اور چونکہ کیا میں لوگ بری باتوں کو دہرانے میں تکلف نہیں کر رہے ہیں، تو میں اچھی بات دہرانے میں کیوں تکلف سے کام لوں؟ یاد رکھیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقنطو پر ایمان رہنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ امت جو سانحہ کربلا، سقوط بغداد 1857، 1947، 1992 کے بعد زندہ رہی ہے اور آگے بھی زندہ رہے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کس طرح سے نفع بخش بن سکتے ہیں، یہ آپ طے کیجئے، اور اسی پہ آپ کا وجود ٹکا ہوا ہے۔ مطلب ہمارے نوجوانوں کو کس فیلڈ میں ابھی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر فیلڈ میں جانا چاہیے، بطور ٹیچر کے، یعنی ہر فیلڈ میں جانا چاہیے، کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی بھی دی ہے، تاج محل کا حسن بھی دیا ہے، لال قلعے کی پختگی بھی دی ہے، شاہجہانی مسجد کا تقدس بھی دیا ہے، معین الدین اور نظام الدین کا عرفان بھی عطا کیا ہے۔ وہ کسی ایک دائرے میں محدود نہیں رہے ہیں۔ آئیے اور ایک بات ہماری نئی نسل کو، اور وہ لوگ جو مسلمانوں میں مایوسی اور پچمردگی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں نہیں بھولنا چاہیے، جب تک ہم یہ سب دے سکتے تھے اس ملک کو، ذل الہی بھی ہمیں ہی تسلیم کیا گیا تھا۔ آج ہم کیا دینے کو تیار ہیں جس کی وجہ سے کوئی ہماری طرف متوجہ ہو؟ بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھے معروف اسلامی اسکالر جناب پروفیسر اختر الواسع، جنہوں نے اپنی زبانی اپنی زندگی کے ابتدائی حالات کا ہم سے تذکرہ کیا، اپنے افکار و خیالات سے آپ کو آگاہ کیا۔ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ پھر ہماری ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millettimes.com۔ اردو، انگلش، ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ۔ سرکاری، سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں۔ تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں۔